بڑی نصیحت آموز باتیں کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آج بے نظیر شہید کی مٹی اور ذوالفقار شہید بھٹو کی مٹی پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جواب انہوں نے نہیں دیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ خوش قسمتی سے ہمارے وزیر اعلیٰ جو مرد کلندر ہیں اس کا تعلق یہی خان سے ہے، اور بارہا ان کو اس نے شکست دی۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نظیر بھٹو کی قربانی ہے، شہید کی ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہے، لیکن آج وہ قربانی جو ہے انہوں نے پاؤں کے نیچے رون دی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کابینہ کی کارکردگی بتائیں۔ میں ان کو اس سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر ہماری کارکردگی دیکھنی تھی تو جاؤ پنجاب کی پولیس سے پوچھو، اسلام آباد کی پولیس سے پوچھو کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی، ہماری کیبنٹ کی اور ہماری ممبران کی کارکردگی نہ ہوتی تو یہ عوام لاکھوں کے حساب سے ہمارے ساتھ نہ جاتی اور یہ قربانی نہ دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو چینج کرو۔ انشاءاللہ یہ مرد مجاہد، یہ وزیر اعلیٰ انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا، خدا کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اس بات کا ایک حل ہے میرے پاس۔ احمد کنڈی صاحب، آپ میرے پاس ساتھ جائیں ہمارے گاؤں، وہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ڈر کے تعویذ دیتے ہیں، اور آپ کو میں اس وزیر اعلیٰ کے ڈر کے لیے ایک تعویذ کر کے دوں گا کہ آپ جدھر بھی ہوتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کو دور کریں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج میں نے گورنر صاحب کی پریس کانفرنس سنی۔ گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی ہے، لیکن وہ کس محکمے میں ہوئی ہے؟ وہ پاک PWD میں ہوئی ہے، وہ شانگلہ میں ہوئی ہے، وہ ڈی خان میں ہوئی ہے، وہ ساتھ میں ہوئی ہے، اربوں کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا اس طرح کی اربوں کی کرپشن کر کے اس پاک PWD کو تو بند کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک ہفتہ پہلے پاک PWD دفتر اسلام آباد میں اربوں روپے کا ریکارڈ جلایا، لیکن ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ چور کون تھا اور شاہد کون تھا، خدا کے فضل سے۔ لائق خان کو دور نکل گئے ہیں، وہ ادھر آ جائیں کیپی ہاؤس پہ اور وزیر اعلیٰ کی ابڈکشن پہ۔ جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ساختہ روپوشی ہے، جناب والا یہ وہ مرد کلندر ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ خواجہ آصف تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اس کا باپ، اس کا دادا بھی سردار تھا گنڈا پور کا، اس کا باپ بھی سردار تھا اور خود بھی سردار ہے، وہ غیرت مند آدمی ہے۔ یہ اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے وہ رولنگ ہو گئی کہ اس کو رینجر نے اور اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیں، اب آپ کو اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیں، یہ پورا صوبہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ صرف ایک عمران خان کا اشارہ چاہیے، ہم ان کی جا کے اسلام آباد میں تس سے نس کریں گے، خدا کے فضل سے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا جناب اسپیکر کہ خود بھاگ گئے، وزیر اعظم راتوں رات بھاگ گیا لاہور اور اسلام آباد کو خالی چھوڑ کے افواج پاکستان کو لے آئے۔ یہ افواج پاکستان سے ہمیں کسی صورت میں کبھی نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے آپ 45 اور 47 والوں سے لڑیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور آپ کا
آپ کو کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے. جس طرح کہ آپ نے یہ گواہی دی کہ میرا بھتیجا آپ کا بیٹا وہاں پر موجود تھا, ساتھ اس کے میرا بیٹا بھی موجود تھا اس کے ساتھ اسی ہاؤس میں. میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی بڑھائی. میری اب بھی 2 گاڑیاں وہاں سے کے پی ہاؤس سے لے گئے. ابھی تک میں بڑی مشکل سے پہنچوں. میرے بھائی اعظم ساتھی کو رات کو سنجانی سے 11 بجے اریسٹ کیا ہے. ہمیں سولی پر چڑھا دو, پھانسی پر چڑھا دو, انشاءاللہ عمران کو ہم رہا کرائیں گے خدا کے فضل سے, اللہ کی مہربانی سے. کوئی خوف نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات, بے بنیاد بات. 47-45 والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ساختہ ہے, وہ ایک غیرت مند ہے, وہ ایک بہادر انسان ہے ہمارا وزیر اعلیٰ, وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے جس طرح کہا کہ کل یا پرسوں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. اس بات کا بھی ہم بدلہ لیں گے ان سے کہ ایک بڑے مینڈیٹ والا وزیر اعلیٰ, 47 فارم اور 45 والا نہیں, ایک بڑے منڈیٹ والے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے کیوں اریسٹ کیا ہے. یہ بھی ہماری قوم, غیرت مند قوم ہماری پوچھے گی ان سے. پورا پاکستان اس پہ غمزدہ ہے, پورا پاکستان اس پہ پریشان ہے کہ یہ ضلالت, یہ کمیونگی, یہ بے غیرتی انہوں نے کیوں کی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو بھی اس طرح نہیں چھوڑیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, سب سے زیادہ پاکستان بننے میں سب سے زیادہ قربانی کے پی کے لوگوں نے دی ہے, جس کی مثال موجود ہے, تاریخ موجود ہے. لیکن آج کے پی کے لوگ جب پرامن احتجاج کرنا جاتے ہیں اسلام آباد, تو اسلام آباد ان کے لیے بند ہے. مجھے تو اس بات کا بھی فخر ہے کہ کے پی کے ایک انسان ایوب خان صاحب نے اس اسلام آباد کو بنایا تھا. اسلام آباد اگر وہ نہ بناتا تو آج ان کی بدماشیاں نہ ہوتی. اس نے اتنی بڑی نیکی کی ہے. جناب اسپیکر, گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ان باتوں سے ہم ڈر جائیں گے, ہم ان باتوں سے نہیں ڈرتے. خدا کے فضل سے ہم سب موجود تھے. کس طرح روئی کی طرح پولیس کدھر تھی پنجاب کی اور کدھر تھی اس کی اسلام آباد کی. اللہ کے فضل سے وہ مرد مجاہد آگے تھا, تمام قوم اس کے پیچھے تھی, اور جا کے اس نے اپنا وہ جو وعدہ کیا تھا کہ میٹھی چوک پہنچے گا وہ پہنچ گیا. لیکن عقل بھی اچھی چیز ہے. چونکہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ آرمی کے ساتھ جھگڑا کریں گے. ہمارا آرمی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ ہماری فوج ہے, ہم ان کی عزت کریں گے اللہ کے فضل سے. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ کو, اگر میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں, سارے ورکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسمبلی, اور آپ ہمیں آرڈر دیں کہ کل ہم سب کفن باندھ کے نکل کے جا کے اپنے وزیر اعلیٰ کو چھڑا کے لائیں گے انشاءاللہ. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شکریہ.